بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، آنے رہوں میں بہتر ملیریا میڈیکا کے سلسلہ میں ڈاکٹر مطلوب محمد آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ دوستو، ملیریا میڈیکا کے سلسلہ کی آج ایک ایسی دوائی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سفید بالوں کو کالا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ذہنی طور پر کمزور، انتہائی تھکے ماندے، ان کے سر کے بال اڑ جائیں، ان کے بالوں کو از سر نو اگانے کی صلاحیت رکھنے والی دوائی جو کثرت مباشرت یا جلک یعنی ماسٹربیشن یا دودھ پلانے والی عورتوں کی شدید کمزوری پہ کام کرتی ہے۔ ذہنی طور پر تھکاوٹ کا شکار طلباء کا سر درد، یعنی طالب علم جیسے ہی کتاب کھولتا ہے تو اس کو سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ شدید کمزوری خاص کر کے جوانوں میں، جوان لوگوں کی کمزوری پہ بہت ہی اعلیٰ کام کرنے والی دوائی ہے۔ آنکھیں اندر کو دھنس جائیں، جیسے آنکھیں دھوئی ہوئی نہیں ہوتی ایسے آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسے مریضوں کے عام طور پر دیکھا گیا کہ ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں اور پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، اس لیے یہ شوگر کے مریضوں پر بھی کام کرنے والی بہت اعلیٰ دوائی ہے۔ پیشاب عام طور پر دودھ یا سفید مقدار میں زیادہ، اگر کہیں بھی کوئی درد ہوگا تو وہ آہستہ آہستہ بڑھے گا اور آہستہ آہستہ ہی کم ہوتا ہے۔ اگر بچوں میں اسہال لگ جائیں، بڑی خاص علامت ہے۔ بڑے بڑے اسہال ہوتے ہیں، والدین کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بچہ بالکل کمزور ہو گیا ہے، لیکن بچہ سال کے بعد مسکراتا ہے، ہنستا ہے اور کوئی کمزوری محسوس نہیں کرتا۔ کھٹی چیزوں سے دست لگ جاتے ہیں۔ جیسے پہلے بتایا ہے کہ بال گرنے پر بہت ہی اعلیٰ دوائی ہے، گنجے پن پر کام کرنے والی دوائی ہے، بال گرتے ہوں تو بہت ہی اعلیٰ کام کرنے والی دوائی ہے۔ پٹھوں کی کمزوری کی بہت ہی اعلیٰ دوائی ہے، جسم کے بہت گہرائی میں محسوس ہونے والے دردوں پر کام کرتی ہے۔ عام طور پر بلڈ پریشر کی کمی اس میں دیکھی جاتی ہے، یعنی اگر کسی کا بلڈ پریشر بھی کم ہو تو اس دوائی سے وہ بہترین طور پر پورا ہو سکتا ہوتا ہے۔ رطوبات زندگی کے اخراج سے آئی کمزوری پر بہت ہی اعلیٰ کام کرتی ہے، جیسے کہ سیمن کا اخراج، لکوریا، بلیڈنگ کے بعد یا بہت زیادہ پسینہ آنے سے ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹھوکریں کھانے والا مریض ہوتا ہے، اکثر اس کو ٹھوکر لگ جاتی ہے اور پاؤں اس کو کہتے ہیں گھسیٹ کر چلتا ہے، یعنی اتنی ٹانگیں کمزور ہوتی ہیں۔ اعصابی کمزوری کی بہت ہی اعلیٰ دوائی ہے۔ ٹائیفائڈ کی کمزوری پر بھی کام کرنے والی دوائی ہے۔ بہت زیادہ پشیمان اور پریشان قسم کے لوگوں پر کام کرنے والی بہت اعلیٰ دوائی ہے۔ عام طور پر کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے ذہنی کمزوری آتی ہے مریض میں، پھر جسمانی طور پر بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بچوں کی ہڈیوں کا ٹیڑھا پن یعنی کہ ریکٹس پر بھی کام کرتی ہے۔ کینسر کے دردوں پر کام کرنے والی دوائی ہے۔ حرکت اور شور سے زیادتی، کچلے جانے جیسا سر درد، خاص طور پر پڑھائی اور دماغی کام کرنے کی وجہ سے ہونے والا سر درد، جس پر بہت ہی اعلیٰ کام کرنے والی دوائی ہے۔ ایک اور سمٹم ہے کہ چکر آتے ہیں، خاص طور پر بیٹھے بیٹھے اٹھ کر کھڑا ہونے پر چکر آ سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک خاص سمٹم ہے، جیسے پیچھے نیٹرو میں اور میں پڑھ کے آئے ہیں کہ بال باریک ہو جاتے ہیں، سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی باریک ہو کر نیٹرو میں اور میں گرتے ہیں، یہاں سفید ہونے پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ پیشاب کے حوالے سے جیسے پہلے بتایا گیا تھا کہ دودھیا پیشاب آتا ہے یا پانی جیسا بہت زیادہ پیشاب آیا کرتا ہے، خاص طور پر یہ شوگر کے مریضوں میں یا بھی دست کے مریضوں میں بہت ہی اعلیٰ کام کرنے والی دوائی ہے۔ یہ شوگر کے مریضوں کی سیکسول ویکنس کو بھی دور کر دیتی ہے، اور خاص طور پر یہ ایسے یعنی لوگوں پر زیادہ کام کرتی ہے جن کی عمر ابھی تھوڑی ہو، ان پر یہ بہت ہی اعلیٰ سیکسول ٹونک کا کام کرتی ہے۔ تو میری مراد ہے ایسٹر فاسفورکم پر، ایسٹر فاسفور بات کر رہا تھا۔ بس سلام۔